ہمارے علماء یہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ساس جو ہے اپنی بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے تو خدا کی قسم آدھے وکیل تو اپنے بسترے اٹھا کر گھروں کو چلے جائیں۔ آپ جائیے، جا کر دیکھیے عدالتوں میں، پوچھیے وکلا سے، انہی چیزوں پر رونا رویا جا رہا ہے، بات بات پہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، بات بات پہ ایشو بن جاتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ امن کی فضا قائم ہو، ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں یہ آگے بڑھیں، بجائے اپنے پرانے درد نکالنے کے، بجائے اپنے پرانے زخم لا کر ان کی بھڑاس نکالنے کے، کاش کہ یہ شریعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قدم بڑھائیں اور آگے بڑھ کر جہاں پر فساد امت قائم ہو رہا ہو اس کو ختم کر کے امن لائیں، تو خدا کی قسم اللہ انہیں جنت کے اندر محلات عطا فرمائے، کیونکہ میرے رب کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ مجھے ایک تحریر یاد ہے کہ دو بھائی تھے، آپس میں بڑے پیار محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے، اتنی ان کے درمیان الفت اور ہم آہنگی تھی کہ ان کی اس پیار اور محبت کی مثالیں دور دراز تک جاتی تھی کہ فلاں خطے میں دو بھائی رہتے ہیں، بڑے پیار محبت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی ہم آہنگی کے ساتھ، ان کا پیار اتنا تھا کہ ان کی باتیں گھروں میں ہوتی تھی، کس قدر پیار و محبت والے، زمیندار بھی تھے، اللہ نے پیسہ بھی بڑا دیا تھا، بڑی دولت تھی۔ ایک دن کسی بات پر وہ دونوں بھائیوں کے درمیان چھوٹا سا ایسے جھگڑا ہوا، دونوں میں سے ہر ایک کی ایگو ہارٹ ہو گئی، ہاں جی، انا کو تکلیف پہنچی، جب انانیت کو تکلیف پہنچتی ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں، اور انا انسان کو مار دیتی، ہر یہ شخص کہتا ہے میں، یہی تو انسان کو مار دیتی۔ میرے حضور نے کیا فرمایا، من تواضع للہ فرفعہ اللہ، میرے حضور تو فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں عاجزی کا درس دیتا ہے، لیکن ہم میں اگر کوئی بات کہہ دے، کوئی کہے کہ میں ایک نواب ہوں، ہم آگے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم 1.5 نواب ہیں، ہم 1.5 نواب ہیں۔ میرے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ تم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا بلکہ اینٹ کا جواب محبت سے دینا۔ یہ ہے امن کا درس۔ چھوٹی سی کسی بات پر ان بھائیوں کے درمیان کلیش ہوا، جھگڑا ہوا، اور وہ اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا بھی بند کر دیا۔ اس قدر بچے آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ترس گئے، ان کے بچے ان سے ملنے کے لیے، ان کے بچے ان سے ملنے کے لیے ترس گئے۔ اس قدر ان کے درمیان یہ رخنہ پیدا ہوا، خلیج پیدا ہوا کہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس قدر آپس میں دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوئی کہ ایک بھائی اٹھا، اس نے اپنے اور اس کے گھر کے درمیان ایک بہت بڑی خندق کھدوا دی، کہا کہ نہ یہ میرے گھر کی طرف آئیں گے نہ میں ان کے گھر کی طرف۔ دوسرے بھائی نے جب یہ معاملہ دیکھا، جب اس نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہ بات ہے، میرے بھائی مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگ گیا ہے، میرا دشمن بن گیا ہے، تو اس نے بھی اپنی نفرت کی آگ کو بڑھانے کے لیے اس نے مستری بلوایا اور اس نے کہا مستری سے، کہا بات سن، یہ رات کا وقت ہے، میں سوؤں گا، صبح ہونے سے پہلے پہلے اتنی بڑی دیوار قائم کر کہ جب میں صبح اٹھوں میرے بھائی کی شکل دیکھنا تو اور بات ہے، میں اپنے بھائی کے گھر کی دیوار بھی نہ دیکھ پاؤں، تاکہ اس کا گھر بھی میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے اتنی بڑی دیوار قائم کرنی ہے۔ مستری نے کہا کہ بھائی اس کے لیے تو بہت زیادہ میٹیریل چاہیے۔ اس نے کہا جتنا خرچہ ہوتا ہے ہو جائے۔ بعض دفعہ جب کسی سے محبت ہو جائے نا تب بھی بندہ ان دیکھی قیمت خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب یہی محبت نفرت میں بدلتی ہے تب بھی بندہ بن دیکھی قیمت خرچ کر دیتا ہے۔ دونوں کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اس نے کہا جا جتنا میٹیریل تجھے چاہیے لے آ، راتوں رات اتنی بلند دیوار بنانی ہے کہ صبح جب میں اٹھوں تو میرے بھائی کا گھر بھی مجھے نظر نہ آتا۔ وہ گیا، مزدوروں کو لایا اور میٹیریل لایا۔ اس نے کہا حضرت آپ سو جائیں چین سے، صبح آپ کو آپ کا کام مل جائے گا، میں صبح مزدوری لے کے چلا جاؤں گا۔ اس نے ساری رات کام کرتا رہا، مزدوروں کو لگایا، میٹیریل تیار کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی نا، بڑی پیاری بات ہے سننے والی، یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص اٹھا جس نے میٹیریل خرید کر دیا تھا، اس نے دیکھا اونچی دیوار کو پوجا، 1 انچ بھی دیوار تیار نہیں ہوئی، دیوار 1 انچ بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جب اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی نظر پڑی وہ جو اس کے بھائی نے خندق کھدوائی تھی، اس مستری نے اس خندق کے اوپر ایک پل بنا دیا، اس خندق کے اوپر ایک پل بنا دیا۔ وہ بھائی جب پل کے قریب گیا دیکھا کہ اس کا بھائی جس نے خندق کھدوائی تھی وہ خندق کے اس پار پل کے اس طرف شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جان میں نے تو اپنے بھائی سے
जुदाई के लिए एक अजीम खंदक खुदवा दी, मेरा भाई है, बजाय जुदाई के उसने मेरे लिए पुल बना दिया। बड़ा हैरान हुआ, लेकिन हकीकत से वो भी वाकिफ नहीं था कि पुल मेरे भाई ने नहीं किसी और ने बनाया है, वो भी हकीकत से वाकिफ नहीं था। इधर इसने देखा, उधर उसने देखा, दोनों भाइयों ने जब ये मामला देखा शर्मिंदा हुए, आंसू गिराते हुए आगे बढ़े, एक दूसरे के गले लगे और आपस में अहद किया कि भाई आज के बाद जितना मर्जी फसाद कायम हो जाए, जितनी मर्जी रंजिश हो जाए, जितना मर्जी आपस में इख्तिलाफ हो जाए, कहा कि सब कुछ बचा है, लेकिन एक दूसरे से कभी नफरत इख्तियार नहीं करेगा। जब आपस में मिल गए तो जिसने मटेरियल लेकर दिया था ना, उसने नजर घुमाकर देखा, कहा कि इस अजीम मिस्त्री की जियारत तो करूं। उसने देखा तो मिस्त्री अपना सामान अपने कंधे पे लाद के रखते सफर बांध रहा था, तो पीछे बढ़ा, उसने कहा भाई रुक जा, अजीम इंसान रुक जा, तूने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, वापस आ मेरे पास, इधर बैठ, हम तुझे घर भी देते हैं, तेरा खर्चा भी उठाएंगे, तेरी नस्लों का भी खर्चा उठाएंगे कि तू इतना अजीम काम करके जा रहा है। उस शख्स ने वापस पलटते हुए एक जवाब दिया जो कि आज हमारे पूरे बयान का हासिल है, उसको अपने पल्ले बांध लीजिए। खुदा की कसम, अगर हम इस जुमले को पल्ले बांध के चले जाएं तो हमारे मुआशरे से सारे फसाद खत्म हो सकते हैं, घरों से सारे फसाद खत्म हो सकते हैं, हमारे घरों में अमन सुकून चैन आ सकता है। उसने रखते सफर बांधते हुए, अपना मुंह फेरते हुए, उसने एक जुमला कहा, उसने कहा मियां तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक हो, मैंने आगे जाकर इस तरह के पुल और भी बनाने हैं। कितनी प्यारी उसने बात की। खुदा की कसम, आज मैं और आप नफरतों की दीवारें बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा दर्स हमें इस चीज, हमारा इस्लाम हमें इस चीज का दर्स नहीं देता। हमारा इस्लाम कहता है कि नफरत की दीवारें नहीं, मोहब्बतों के पुल बनाने।